وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل. ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے. عرضہم، ظاہر بات ہے یہاں حضرت آدم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اشیاء یا وہ اشخاص، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، جن کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا فرشتوں سے کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم صادق ہو. اور صادق کا لفظ عربی زبان میں صرف سچ کے لیے نہیں آتا، درست ہونا کسی شے کا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے، اگر تمہارا موقف درست ہے تو ان کے نام مجھے بتاؤ. اسی طرح کذب جو ہے جھوٹ، وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے جبکہ آدمی جان بوجھ کر کوئی خلاف حقیقت بات کہہ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو. اور اگر مغالطے میں بھی آ کر کوئی شخص خلاف حقیقت بات کر رہا ہو، خلاف واقعہ بات کر رہا ہو، تو اس پر بھی کذب کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو یہ صدق اور کذب جو ہے اردو میں ہم ان کا جو مفہوم سمجھتے ہیں عربی میں اس سے وسیع تر ہے. تو فرمایا کہ ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے کل علم رکھنے والا اور پوری حکمت کا احاطہ کرنے والا. یہاں پر جو اسلوب حصر کا ہے، انک انت العلیم، یقیناً تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو پورے علم کا احاطہ کرتی ہے، جس کے پاس کل علم ہے، ہر شے جس کے علم میں ہے. اور الحکیم، جو حکمت کا بھی احاطہ کرنے والی ذات ہے، وہ تو ہی ہے اور تیری ہی ذات ہے واحد. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب بتاؤ انہیں ان کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے بتا دیے انہیں ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا ہر چھپی ہوئی شے کو، میں جانتا ہوں کل غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے. انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. اب یہ چند آیات جو ہیں اس میں ایک ہی مضمون آیا ہے تو اس پر بحثیت مجموعی ہم کلام کریں گے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام کن چیزوں کے تھے. ایک تو سطحی سے سوالات آتے ہیں کہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی امتحان لیا گیا ہے فرشتوں کا، تو یہ اصل میں انداز وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صرف فرشتوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن کرنی ہے، ایک شے کی وضاحت پیش کرنی ہے کہ جس ہستی کو میں خلافت عطا فرما رہا ہوں وہ جہاں اس میں کوئی شر کا پہلو ہے وہاں خیر کا پہلو بھی ہے، یا یہ کہ جہاں میں اس کو یہ اختیار دے رہا ہوں وہاں ساتھ ہی علم دے رہا ہوں، اور یہ علم جو ہے یہ یقیناً بیلنس کرے گا، اس کے اندر جو بھی امکان شر ہے اس کو بیلنس کرے گا اور خلافت کی بنیاد بنے گا. اس میں اصل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے تھے. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، مشکلات القرآن میں سے ہے یہ مقام، بلکہ میرے نزدیک تو مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ چوتھا رکوع قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا. یہاں پر دو رائے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین، متقدمین اور متاخرین تقریباً اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ ہے اشیاء کے نام اور ان کے خواص، صرف نام نہیں بلکہ ان کے خواص، ان کی خاصیتیں، ان کی پراپرٹیز. اس لیے کہ جو انسان کا جو علم ہے انسانی علم، اس لیے کہ علم دو ہیں، ایک علم ہے انسانی علم یا جس کو ہم کہیں گے مادی علم، جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے اور پھر عقل کے ذریعے سے. حواس جو ہیں ہمارے معلومات فراہم کرتے ہیں، سینس ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ڈیٹا فراہم ہو گیا، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، کہیں کچھ چکھا، کچھ چھوا، کچھ سونگھا، مختلف جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی. ان معلومات کو پھر مرتب کیا، اس سے استدلال، استنباط، اس سے پھر استدلال کرتے ہوئے اور استخراج کرتے ہوئے پھر بہت سی چیزیں جو ہے مزید معلومات جو پہلے سے غیر معلوم تھیں ان حقیقتوں تک بھی انسان اپنے منطق کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. یہ انسانی علم ہے. تو انسانی علم، اور جس کو خاص طور پر آج کے اعتبار سے آپ کہیے مادی علم یا سائنسی علم، اس لیے کہ اسی میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے فلسفیانہ علم کا بھی، کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس پر وہ اپنی علم کی فیکلٹی جو ہے، دماغ کی ریزننگ کی فیکلٹی کو اپلائی کرتا ہے اور کائنات کے کچھ کلی حقائق کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے. اسی کو ہم فلسفہ کہتے ہیں.
لیکن فلسفے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، اس وقت وہ جو بنیادی انسانی علم ہے، یعنی حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات اور ان معلومات سے مزید استدلال اور استنباط کے ذریعے سے کچھ اور چیزوں کو معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھنا قدم بقدم، یہ علم جو ہے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شاید اتفاقاً ہی ہوا ہو کہ دو پتھر آپس میں ٹکرائے ہوں اور چنگاری پیدا ہو گئی ہو۔ جس انسان نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا تو ایک بہت بڑا اکتشاف ہوا اس کے سامنے، بڑا انکشاف ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ہے پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری پیدا کر کے آگ کی دریافت ہو گئی، کہ جو ایک بہت بڑی سورس تھی انرجی کی، یہی واحد سورس ہوگی پہلے، اور بہت بڑا موجد قرار پایا ہوگا وہ انسان جس نے آگ دریافت کی۔ اسی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ سبھی دیکھتے رہے ہوں گے کہ اوپر سے پھل درختوں کے جو ہیں گرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان نے بیٹھ کر دیکھا، مشاہدہ کیا، اس سے نتیجہ نکالا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی قوت ہے، کوئی کشش ثقل ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یا یہ کہ اس آگ کے اوپر پانی اگر کبھی کسی نے رکھا ہو دیگچی میں، اور وہ اس نے کہیں دیکھا ہو کہ وہ بھاپ کی وجہ سے اس کا ڈھکن جو ہے دیگچی کا وہ ہل رہا ہے، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی طاقت ہے اس کے اندر، کوئی قوت ہے جو اس ڈھکن کو ہلا رہی ہے۔ چنانچہ بھاپ جو ہے اس کے اندر جو قوت اللہ نے رکھی ہوئی وہ انسان کو معلوم ہو، اسٹیم انجن دریافت ہو گئے۔ یہ تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے انسانی علم کا، لیکن اس علم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ انسان کا مشاہدہ، کوئی شے، کوئی فینومینن اس نے دیکھا، پھر اس کے لیے کوئی نام تجویز کیا، کوئی عنوان، اور یہ ناموں کے ذریعے ہی سے انسان نے اپنی معلومات کو منضبط کیا، مرتب کیا، انہی کے حوالے سے پھر یہ علم جو ہے ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہوا۔ تو یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور یہاں اس کو شامل رکھ لیجئے کہ یہ پوٹینشلی گویا کہ پورا وہ علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا۔ یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کا ظہور ہے جو تدریجاً ہو رہا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس علم کی جو کہ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو آلات ہیں، وہ آدم کو عطا کر دیے گئے۔ سمع، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں وہ استعداد تھی، تو گویا کہ ان کے ذریعے سے جو کل علم انسان کو حاصل ہونے والا ہے، گویا کہ وہ پورا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ مختلف تعبیرات جو ہیں اس کی ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے علم الاسماء سے مراد یہی لیا ہے اشیاء کا علم، یعنی یہ جو سائنٹیفک علم ہے، مختلف اشیاء، مختلف چیزیں، ان کے خواص، ان کی پراپرٹیز، فزیکل فینومینا، فزیکل فورسز، ان کے لیے پھر عنوانات طے کرنا، اس کے لیے ٹرمز ایجاد کرنا، اس کے حوالے سے علم کو آگے بڑھانا، یہ مراد لیا ہے اکثر و بیشتر علماء نے۔ اس میں ایک ذرا ہٹ کر بات کہی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہاں جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں۔ چنانچہ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے۔ اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے ذوی العقول کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ اس سے انہوں نے ایک نتیجہ برآمد کیا ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ذریت جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، ارواح کی شکل میں ان سب کی تخلیق ہو چکی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر جو عظیم شخصیتیں پیدا ہونے والی تھیں، جن میں عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر انہی میں ابراہیم، اور انہی میں نوح، اور انہی میں عیسیٰ، انہی میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کا گویا کہ مشاہدہ کرایا گیا۔ ان کے جو ارواح تھی ان میں بھی وہ نورانیت یقیناً ہوگی، جھلک رہی ہوگی، ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور پوچھا گیا۔ حضرت آدم کو ان کے نام بتا دیے گئے، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ جہاں یہاں شیاطین بھی پیدا ہوں گے، بڑے سرکش لوگ بھی ہوں گے، یہاں نمرود اور اگر فراعنہ بھی ہوں گے، نماردہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ اسی نسل آدم کے اندر یہ خیر کے پیکر بھی ہوں گے، جو کہ ہر اعتبار سے نیکی کے، بھلائی کے علمبردار، اور ان کے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں بلندی ہوگی، ترفع ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ایک رائے ہے جو اصلاحی صاحب نے محض اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہاں ذوی العقول کے لیے ضمیریں آ رہی ہیں، اس سے مراد ہے کچھ انسانوں کے، ذریت آدم کے نیک لوگوں کے نام، اور ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا، اور اس سے گویا کہ ملائکہ کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، چونکہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، اسے اٹانومی دی جا رہی ہے، اس کو خلافت دی جا رہی ہے، تو شر کا امکان بھی ہے، تمہارا یہ اشتباہ جو ہے غلط نہیں ہے کہ یہ فساد مچائے گا، یفسد فی الارض یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خونریزی کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس ذریت آدم کے اندر پیدا ہوں گی، کہ جو زمین کو خیر سے بھر دیں گی۔
یہ بھی وہ ساتھ کے ساتھ موجود ہے. یہ رائے ہے مولانا اصلاحی صاحب کی. اور ایک اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ وزن بنتا ہے ان کی اس رائے میں کہ یہاں پر ضمائر وہ ہیں کہ جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے جب وہ رائے دی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو اس میں اس کا جواب یہی ہوگا کہ چونکہ تمام علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اشخاص بھی آئے اس میں اور وہ اشیاء بھی آئیں، تو اس اعتبار سے برسبیل تغلیب یہ وہ ضمائر وہ استعمال کر دیے گئے جو ذوی العقول کے لیے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کا پر حصر ہو رہا ہو، بلکہ یہ کہ وہ تمام اشیاء کا علم ہے. میرے نزدیک بھی جو اصل موضوع ہے خلافت، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور زیادہ مناسبت رکھنے والی رائے یہی ہے کہ یہ علم اسماء وہ انسانی علم ہے جو انسان نے اپنے ذرائع سے تدریجاً حاصل کیا، اپنے مشاہدے سے، ان السمع والبصر، دیکھ کر، سن کر، نتائج کا استنباط کر کے، استدلال کر کے جو معلومات انسان جو ہے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. یہی در حقیقت وہ فیکلٹی ہے انسان کی، یہی اس کی وہ صلاحیت ہے. یہ صلاحیت ودیت کر دی گئی، یا یوں کہیے کہ حضرت آدم کو وہ کل علم ودیت کر دیا گیا پوٹینشلی بالقوہ. اسی کا جو بالقوہ تھا وہی علم ہے کہ جو اب بالفعل اور ایکچولی اب اس کا ظہور ہو رہا ہے. یہ سب اسی کی ایکسفولیشن ہے. جیسے کہ بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضرت آدم کو گویا کہ یہ پورا کا پورا علم دے دیا گیا. یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق اس اعتبار سے بہت مناسبت رکھنے والا ہے کہ یہ علم ہے در حقیقت کہ جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو دیا گیا ہے. سخر لکم جو میں نے دو مقامات پر آپ سے عرض کیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جہاں تک تو ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہاں صرف زمین کا معاملہ ہے. ہماری ضروریات کی بہم رسانی کے لیے اور ہماری جو بھی دسترس ہے اس کی حد تک تو زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ ہمارے لیے. خلافت عرضی ہمیں دی گئی ہے، خلافت پوری کائنات کی نہیں دی گئی. البتہ یہ ہے کہ وہ علم کی وہ بنیاد عطا کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی، اور یوں کہیے کہ ذریت آدم کو پریکٹیکلی، کہ جس کے نتیجے میں وہ تسخیر کر سکے گا کائنات کی. اور یہ تسخیر جو ہے ان قواعد فطریہ اور جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کی دریافت، پھر ان کو اپنے کنٹرول میں لانا، پھر ان سے فائدہ اٹھانا. آج جو انرجی کے جو مختلف جو خزانے ہیں جس طریقے سے کہ انسان کے اختیار میں آتے چلے جا رہے ہیں، چاند تک اس کی رسائی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی ترقی ہو. تو جیسا کہ دجال کا لفظ آتا ہے اور دجال کے بارے میں جو صفات آئی ہیں احادیث کے اندر، وہ یہی تسخیر ہے. یہ تسخیر اصلاً کوئی شر نہیں ہے. یہ تسخیر تو وہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اصلاً یہ ایول نہیں ہے، شر نہیں ہے. اس کو شر بنا دیا اس چیز نے کہ وہ جو روحانی ترقی ساتھ ہونی چاہیے، جو ایمان باللہ ہونا چاہیے، جو اصل حقائق انسان کے سامنے رہنے چاہیے، اپنی اصل حیثیت کو جو سمجھنا چاہیے خالق کائنات کے حوالے سے اور اس سے نسبت سے، اگر انسان کے نگاہوں سے وہ چیزیں اوجھل ہو جائے اور صرف یہ دنیا اور عالم مادی ہی اس کے پیش نظر رہ جائے، تو یہی گویا کہ وہ کانا دجال والا جو تصور ہے کہ دو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی انسان کو. ایک آنکھ یہ علم انسانی ہے کہ جس کے ساری کی ساری مشینری، اس کی پوری فیکلٹی، اس کے سارے آلات، اس کے ذرائع انسان میں ودیت کر دیے گئے. یہ ایک آنکھ ہے، یہ ایک علم ہے جس کا کہ دائرہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جس کا دروازہ اور میدان وسیع ہے. دوسرا علم وہ ہے جس پر کہ یہ رکوع ختم ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یہ علم وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم ہی سے شروع ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکمیل پذیر ہوا. یہ سلسلہ ہدایت یہ دوسرا علم ہے جو عام طور پر میں نے یہ بھی مضامین جو ہے وہ تعارف قرآن کے ضمن میں اس وقت کچھ تفصیل سے عرض کیے تھے. العلم و علمان جو عام کہاوت ہے، علم دو ہے، ایک یہ مادی علم ہے اور ایک وہ علم ہدایت ہے جو علم وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے. اس کا ذریعہ وحی ہے. اس مادی علم کا ذریعہ ہمارے یہ حواس اور ہماری یہ عقل ہے. اصل میں اسی سے در حقیقت سارا فساد پیدا ہوا ہے کہ جب اس وحی کے علم سے انسان نے منہ موڑ لیا، اس ہدایت کو اس نے ترک کر دیا، اس کی پیروی اختیار کرنی چھوڑ دی، تو اب یہ مادی ترقی اس کے گلے کا ہار ہے. یہ اب ڈسٹرکٹیو فورس ہے کہ جو جمع ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بڑی تشویش ہے ویسٹ میں کہ یہ یو ایس ایس آر کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے
تو 35,000 جو ہیں ایٹمک وار ہیڈز ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو اب مختلف اس کی جمہوریائیں وجود میں آ رہی ہیں ان کے پاس بھی وہ موجود ہیں۔ اب کس طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جائے؟ ایک خبر تو یہاں تک آئی تھی کہ امریکہ جو ہے اپنی فوجیں اتارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ترکستانی علاقے کے اندر جو ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں کہ ان کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ طاقت جو ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور جان میجر صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں، چونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں سیکیورٹی کونسل کے، تو انہوں نے اسی ایشو پر اجلاس بلایا ہے کہ جلد از جلد ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ تک یہ ٹیکنالوجی کہیں ان جمہوریاؤں کے ذریعے سے کہ جو اب آزاد ہو گئی ہیں کہیں ان کے ذریعے سے منتقل نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو چند ایٹم بم ہیں جو کافی ہیں پورے امریکہ کے لیے، چند ہیں کہ جو شاید پوری اس دنیا کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں، ہائیڈروجن بم، اور اس سے آگے کی نہ معلوم کتنی کچھ اور جو ہے ہلاکت آفری قوتیں جمع کر لی ہیں انسان نے۔ تو یہ ہے در حقیقت دجالیت اس وجہ سے بن گئی کہ یہ علم اب یک رخا ہو گیا، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ بند ہے، وہی کی آنکھ انسان نے ادھر سے اپنی آنکھ بند کر لی، اور صرف یہ مادی علم کا جو ہے دائرہ اس کا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، معلومات کا ذخیرہ بے انتہا بڑھتا چلا گیا، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، چاند پر انسانی قدم اتر چکے ہیں اور بہت دور دور تک انسان ہو کر آ گیا ہے، چاہے کسی اور کرے پر ابھی اترا نہیں ہے۔ یہ ساری در حقیقت ایکسفولیشن ہے اس علم اسماء کی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور خلافت کا تعلق اسی علم سے ہے۔ میں بلکہ سوچ رہا تھا، یہ خیال آیا ہے مجھے ان دنوں، کہ دوسرا لفظ جو آتا ہے امامت، جو ہمارے ہاں بھی جو خلافت کے موضوع پر سیمینار ہوا تھا تو ایک عالم دین نے ان دونوں کو جمع کیا، یہ امامت کا تعلق در حقیقت اس سے ہے، وہ جو علم ہدایت ہے وہی کا، وہ ہے امامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حکومت زمین میں قائم نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیز دی گئی تھی انی جاعلک للناس اماما، وہ یہ ہے کہ اب آپ ہی کی ذریت میں نبوت اور یہ رسالت رہے گی، کتابیں آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں، تمام انبیاء بنی اسرائیل ذریت ابراہیم میں سے ہیں، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں۔ تو امامت جو ہے وہ اس کا تعلق اس علم کے سے ہے، لیکن خلافت کا تعلق جو زمین کو پر خلافت عطا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ در حقیقت اس کی بنیاد یہ علم انسانی ہے جس کو یہاں علم اسماء سے تعبیر کیا گیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اب اس میں بھی کوئی مقابلہ کرانا پیش نظر نہیں تھا، اس حقیقت کو صرف بتانا تھا کہ یہ علم ہم آدم کو دے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ خلافت ارضی کا یہ حقدار ہے، اس کا اہل ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، لیکن فرشتوں کا علم محدود ہے اس شعبے سے متعلق کہ جو شعبہ ان کے چارج میں دیا گیا، جو جس شعبے سے جس کی خدمات وابستہ ہیں اسی کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں۔ یہ بحیثیت کل جو علم ہے یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اسی لیے علم آدم الاسماء کلھا، یہاں پر لفظ کل پر جو زور ہے وہ اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم کو عطا کیا جانے والا علم، پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو پوٹینشل علم تھا ابھی، جسے ابھی وقت لگنا تھا کہ جو پوری طریقے سے ظاہر ہو اور اس کا ظہور ہو، لیکن یہ کہ وہ کلیت کا حامل ہے۔ جبکہ فرشتوں کا علم انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا علم جو ہے وہ ہمارے ہی جو شعبے ہیں جن سے ہماری خدمات متعلق ہیں، جو ذمہ داریاں جس شعبے سے متعلق ہمیں سونپی گئی ہیں، اس سے متعلق جو آپ نے علم ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیں حاصل ہے، باقی اس سے زائد ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً کل علم رکھنے والا، یہاں وہ حصر کا اسلوب میں بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں، کل علم تو صرف تیرے ہی پاس ہے، کل حکمت یا وہ پورا استحکام اور پختگی رسوخ، وہ تو کل کا کل جو ہے وہ صرف تیرے پاس ہے۔ العلیم اور الحکیم ذات صرف تیری ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ میں کر چکا ہوں، باقی اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ایگزیکٹ جو ہے اس کے مفہوم کو معین کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ صرف ایک خیال جو ہوتا ہے کہ کیا تم ظاہر کر رہے تھے اور کیا تم چھپا رہے تھے، تو گویا کہ کوئی شے ایسی بھی تھی، عام جو الفاظ ہیں ان کے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ کلمہ ملامت بنتا ہے، کہ ایک بات تو وہ تھی جو تم نے کہی، اور ایک کچھ اور بھی تھا اس کا پہلو کہ جو تمہارے اندر تھا، تم نے اسے اپنے جی میں رکھا ہے، اسے ظاہر نہیں کیا۔
اس سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے لا محالہ انسان کا کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اہل ہیں، یہ خدمت ہم سر انجام دے ہی رہے ہیں، نحن نسبح بحمدک نقدس لک. تو اس اعتبار سے کوئی ان کے ذہن میں خیال آیا ہے، جس کی کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ اس اعتبار سے کر دیا، میرے علم میں یہ بھی ہے جو تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے، باقی جو کوئی تم نے ظاہر کیا وہ تو ظاہر ہو ہی گیا. البتہ یہ کہ یہ ڈیمانسٹریشن میری طرف سے ہو جانے کے بعد اب تمہارا وہ سارا اشتباہ یا اشکال یا جو بھی اس میں تمہیں کوئی دقت پیش آئی ہے وہ رفع ہو جانی چاہیے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ حضرات جن کی رائے یہ ہے، خاص طور پر معتزلہ، کہ فرشتے بھی اس معنی میں معصوم نہیں ہیں کہ ان کے اندر کوئی یعنی معصیت کا خیال تک بھی نہ آتا ہو، بلکہ یہ کہ وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے. نہ کرنا اور بات ہے، نہ کر سکنا اور بات ہے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی وسوسہ بھی ان کے دلوں کے اندر بھی آیا ہو تو یہ کوئی بعید از قیاس اور بعید از جو ہے خیال بات نہیں ہے، اس کا ایک امکان موجود ہے. اور وسوسے کی بات یہی ہے کہ وسوسے پر گرفت نہیں ہے. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو اس پر جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے، اس پر گرفت نہیں. اسی معنی میں حضرات انبیاء جو ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بشری تقاضے نہیں تھے، بشری تقاضے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی معصومیت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی حفاظت فرماتا تھا. کسی غلطی کا ارتکاب عملاً ان سے نہیں ہو سکتا تھا. خاص طور پر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ جانب نفس میں کوئی ارتکاب ہو. کبھی اگر ہوا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ خیر ہی کا جذبہ کہیں کسی ایک پہلو سے وہ حد اعتدال سے بڑھ گیا، وہ خیر ہی کا جذبہ ہو سکتا ہے جس پر کہ گرفت بھی آئی ہے. لیکن یہ کہ شر کی طرف یا نفسانیت کی طرف ان کی کوئی توجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو جس طرز کا بنایا تھا وہ اس کے اندر اس کا جذبہ شر کا اس معنی میں پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بشری تقاضے سرے سے نہیں تھے.